صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، اور میرا خیال ہے کہ جس دن پہلے دن اسمبلی تھی سر فیاض صاحب نے بھی اسی موضوع پہ ہی بات کی تھی. تو اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ بے شک انسانی زندگی کے تمام تر اعمال، تمام تر نتائج، تمام تر احوال کا دار و مدار انسان کی سوچ اور نیت پہ ہے. آج آپ نے اگر صبح اٹھ کے ارادہ کیا تھا، سوچ تھی آپ کی کہ صبح اسکول جانا ہے یا آج اسکول جانا ہے، تو آپ یہاں تشریف لائے ہیں. اسی طرح انسان کی زندگی بہت خوبصورت، حسین اور بہت ہی پرکشش مناظر ہیں انسانی زندگی میں، اور انسان چاہے نیت یہ کرے کہ میں نے اپنی زندگی بہترین اخلاق کے ساتھ، بہترین اعمال کے ساتھ، بہترین حالات کے ساتھ، بہترین دوستوں کے ساتھ، بہترین ساتھیوں کے ساتھ، بہترین نتائج کے ساتھ گزارنی ہے، تو پھر انسان اس بہترین کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، اور انسان کو اللہ پاک اس مقام پہ پہنچا دیتے ہیں. تو دوبارہ اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ مجھے آج سے 6 ماہ بعد یہ کامیابی حاصل کرنی ہے، یا آج کے دن کے اختتام پہ یہ کامیابی حاصل کرنی ہے، 10 دن کے بعد انشاءاللہ میں یہاں پہنچ چکا ہوں گا، اور 5 سال بعد اپنی تعلیم مکمل کر کے اس منزل پہ پہنچا ہوں گا. یہ جو منزل کا تعین ہوتا ہے یہ صرف ظاہری حالات سے نہیں ہوتا، ظاہری چیزوں سے نہیں ہوتا. جیسے کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں خوبصورت گھر بناؤں گا، شادی کروں گا، میرے بچے ہوں گے، میرے پاس گاڑی ہوگی، مال و دولت ہوگا. انسان یہ بھی سوچتا ہے کہ میری شخصیت کیسی ہوگی، کیا میری شخصیت لوگوں کی مددگار ہوگی، لوگوں سے محبت کرنے والی ہوگی، والدین کی خدمت گزار ہوگی، بہن بھائیوں اور دوستوں کے دکھ سکھ بانٹنے والا ہوگا، یا میری شخصیت لوگوں کو تکلیف دینے والی ہوگی، لوگوں کو پریشان کرنے والی ہوگی، والدین کی نافرمان ہوگی. تو ایک طرف دنیاوی لحاظ سے ہمیں دیکھنا ہے کہ میری شخصیت کیسی ہوگی، تو اس کے لیے جو آپ کا ویژن ہوگا، جو آپ کی سوچ ہوگی، جو آپ کا ارادہ ہوگا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آپ کی نیت ہماری ہوگی، اللہ پاک اس کے مطابق ہمیں پھل، مقام اور مرتبہ عطا فرمائیں گے. اور اس مقام کو، اس پھل کو، اس پوزیشن کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان صحیح سمت میں، کہ ارادہ تو میں لاہور جانے کا کر رہا ہوں، بس پہ میں کراچی والی پہ بیٹھ گیا ہوں تو میں لاہور کبھی بھی نہیں پہنچ پاؤں گا. تو انسان صحیح سمت میں، صحیح ڈائریکشن کی طرف اپنی جدوجہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، ایفرٹ کرتا ہے، تو اللہ پاک اسے یقیناً پھل دیتے ہیں. اسی لیے فرمایا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ بے شک انسان کے لیے وہی اس کے مقدر میں کر دیا گیا جس کے لیے اس نے کوشش کی. آپ دیکھتے ہوں گے کچھ بچے ہیں، ان کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ یار یہ بہت اچھا انسان ہے، بہت زبردست ہے، کیونکہ اس بچے نے اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنی سوچ کو اس طرح بنانے کی کوشش کی. اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے، پہلے سب سے پہلے نیت کرنی ہے. کیا کرنا ہے سب سے پہلے؟ نیت اور ارادہ. نیت اور ارادہ. پھر اپنی نیت اور ارادے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے، کوشش کرنی ہے، مشکلات سے کھیلنا ہے اور مشکلات کا مقابلہ کرنا ہے. تو پھر اللہ پاک انسان کو وہ منزل ضرور عطا کر دیتے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ یہ دنیاوی ساری منازل،
دنیاوی ساری خوبصورتیاں، دنیاوی حسن اور دنیاوی خیر و برکت کے ساتھ ساتھ اللہ پاک ہماری جو انسان کی آخری منزل ہے، جو ہم واپس اللہ کی طرف لوٹ کے جاتے ہیں، اللہ پاک ہمیں وہاں بھی بھلائیاں عطا کرے۔ اور یہ دعا ہر بچے کو یاد رکھنی چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ کریم مجھے اس دنیا کی ساری بھلائیاں، ساری خوبصورتیاں، ساری خیریں عطا کر، اور وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی ساری کامیابیاں، ساری فلاح بھی اللہ پاک ہمیں عطا کرے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی اس گفتگو کو ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔